اور یہ ہیں فقط اور فقط ہمارے بندے. ان کی بندگی کا اللہ نے اعلان کیا، یہ فقط ہمارے بندے ہیں، یہ فقط اللہ کے بندے ہیں، یہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ایک مرتبہ بھی اگر مولا علی نے کسی ایسی جگہ پر جا کر دکھا دیا ہوتا تو مسلمان آج آپ کا جینا دو بھر کر دیتا. اور خود جنہیں بڑا مانتا ہے وہ 40 سال تک بت پرستی کرتے رہے. اس گھرانے نے، ان 14 نے کبھی کسی بت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا. ہر قبیلے کا، ناراض نہیں ہوئیے گا، ہر قبیلے کا ایک بت تھا. میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنا میری عادت نہیں ہے، مگر میں یہاں دعویٰ کر رہا ہوں. ہر قبیلے کا ایک بت تھا. اوپن چیلنج ہے، کوئی بنی ہاشم کا بت دکھائے. بنی ہاشم کا، نبی کے خاندان کا کوئی بت نہیں تھا. یہ کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، یہ کسی صنم کے آگے جا کے نہیں جھکتے تھے. یہ اس وقت میں بھی موحد تھے جب شریعت نہیں آئی تھی. جب پوچھا نا میرے مولا سے کہ آپ کے اجداد کس کی عبادت کرتے تھے، فرمایا اللہ کی. کہ کس دین کے مطابق، فرمایا دین ابراہیم کے مطابق. میرے اجداد دین ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے. جی ابھی نماز واجب نہیں ہوئی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، خاص طور پر جو اسلام سے پہلے جن لوگوں نے نبی مکرم کی زندگی کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، بارہا دیکھا کہ عبداللہ کے بیٹے یعنی سرکار دو جہاں خانہ کعبہ کے حدود میں آتے ہیں اور مخصوص ارکان ادا کرتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، پیشانی رکھ دیتے ہیں زمین پر، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ ذکر پڑھتے ہیں تو دوڑتا دوڑتا ایک جوان آتا ہے جو ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر بہت جلدی جلدی ایک خاتون آتی ہے جو اس جوان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. ہم نے کچھ دن تک تو یہ منظر دیکھا، بالآخر پوچھ لیا یہ جوان کون ہے اور یہ عورت کون ہے، تو بتایا یہ علی ہے اور یہ ختیجہ ہے. اسلام میں سب سے پہلی جماعت جو ابھی نماز ہی واجب نہیں ہوئی تھی، وہ سرکار پڑھاتے تھے، مولا علی اور جناب ختیجہ پڑھتی تھی. جی میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، گفتگو شروع ہو گئی کہ خواتین نماز جماعت میں جا سکتی ہیں. نہیں. وہاں مفتی صاحب ایک ہمارے دوست تشریف فرما تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فرمائیں گے کہ نبی مکرم جب نماز پڑھتے تھے اعلان اسلام سے پہلے، اعلان شریعت سے پہلے، تو نبی مکرم کے پیچھے تاریخ میں ہے کہ مولا علی اور جناب ختیجہ نماز پڑھتی تھیں؟ کہا یہ تو ہے. تو میں نے کہا یہی دلیل ہے کہ عورتوں کو بھی جماعت میں جانے کا ثواب ہے، مگر ان کے لیے شرائط ہیں، ان کے لیے کچھ سختیاں ہیں، ان کے لیے کچھ آداب ہیں، ان کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر وہ نہیں پورے ہو رہے تو وہ نہیں جائیں گی. لیکن اگر شرائط پوری ہو رہے ہیں، بعض ممالک میں ہے، مکہ مدینہ میں ہے، نجف کربلا میں، مشہد میں ہے، تو وہاں خواتین جماعت میں جاتی ہیں. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں. اور جو صرف اور صرف اللہ کے بندے ہوں نا، جو صرف اور صرف اللہ کے بندے ہوں، پھر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے. مامون الرشید کی سواریاں گزرنے لگی ہیں، بادشاہ کی سواریاں، تو گھوڑے آگے پیچھے اور پروٹوکول اور ایک ہٹو اور رکو اور بادشاہ آ رہا ہے، یہ اعلان ہو رہے ہیں. تو مامون الرشید نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. سارے بچے اسے دیکھ کر، اس کی سواریوں کو دیکھ کر دوڑنے لگے، چھپنے لگے، جانے لگے، مگر ایک بچہ تھا جو اپنی جگہ کھڑا تھا. جی امام رضا کے بیٹے امام محمد تقی کا واقعہ یہ، اللہم صل علی محمد وعلی، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ دوڑتا ہوا گھوڑا بادشاہ کا اس نے روک دیا اور امام کو آواز دے کر کہا کہ جب سب بچے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو امام نے فرمایا نہ راستہ تنگ تھا جو میں جاتا تو تمہیں راستہ ملتا، نہ میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے جو مجھے ڈر لگے. ایک مرتبہ ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے کہ یہ بچہ اتنی فصیح گفتگو کر رہا ہے. ایک چاپلوس کی آواز آئی کہ
آگے چلتے ہیں حضور، رہنے دیجئے، شاید وہ جانتا تھا کہ کون ہے یہ۔ اب یہ چلے گئے، جب واپس آئے تو پھر ایسے ہی بچے کھیل رہے تھے، دور سے نظر آئے اور سواریاں آتے دیکھیں تو بچے بھاگ گئے اور حضرت کھڑے رہے۔ پھر وہ قریب آ کے اپنے گھوڑے کو روکتا ہے، وہ روکے گا تو پھر سارے لوگ رکیں گے۔ آواز دے کر کہا کہ سارے بچے بھاگے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں جواب دے چکا ہوں۔ یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں جواب دے چکا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اپنی مٹھی ایسے آگے بڑھائی، مٹھی آگے بڑھا کے کہتا ہے مجھے بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے اجداد نے بتایا ہے کہ بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے، اور جب یہ شکار پر جاتے ہیں تو اپنا باز فضا میں چھوڑتے ہیں جو سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، اور یہ مٹھی میں دبا کے اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہاں علامہ ذیشان ادر جوادی کا بڑا حسین جملہ ہے۔ شاہ صاحب علامہ ذیشان ادر جوادی کہتے ہیں کہ اگر حضرت نے اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تمہاری مٹھی میں مچھلی ہے تو حضرت کا علم تو معلوم ہو جاتا کہ کتنا علم ہے، مگر کتنا وسیع علم ہے یہ معلوم نہ ہوتا۔ یہ اس گھرانے کے بچوں کی جرات ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم میرے مولا رضا کے والد، پہلا دن دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا اس میں کوئی کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے، بھائی جنہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے تم انہیں کچھ دیر بعد مان لینا، مگر سجانے والے کو مان لو۔ اللہ نے سجا کے بھیجا ہے نا، اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے نا۔ پہلا دن ہے حضرت کی آمد کا، دنیا میں تشریف لائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ شہیق بلخی کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، کہ میں امام صادق کی خدمت میں آپ کو سلام کرنے کے لیے گیا تو مجھے غلام نے حضرت سے پوچھ کر اجازت دی اور کہا حضرت نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی، اندر آ جاؤ۔ تو میں جب اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گہوارہ، ایک جھولا جھول رہا ہے اور حضرت اس جھولے کے قریب کھڑے ہوئے کچھ بات کر رہے ہیں۔ تو شیخ بلخی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا تو غلام نے مجھے اشارہ کیا کہ حضرت خود تم سے بات کریں گے، ابھی بات کر رہے ہیں۔ تو میں کچھ پشت پر کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ تو جیسے ہی حضرت وہاں سے مڑے اور میری طرف دیکھا تو میں نے سلام کیا۔ جب میں نے سلام کیا تو مجھے فرمایا کہ آگے بڑھو، اپنے امام کو سلام کرو۔ تو کہتے ہیں میں جھولے کے قریب آیا تو کیا دیکھا، ایک دن نونہال بچہ، نوخیز بچہ، نومولود بچہ وہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے سلام کیا۔ میں نے جو سلام کیا تو انہوں نے فصیح عربی میں مجھے جواب دیا، اور جواب یہ مجھے دیا، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پوری روایت جو میں نے مجلس کے لیے یادداشت کی تھی میں پوری سنا دیتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا فقال علی اذهب، جاؤ جا کر اپنے مولا کو سلام کرو۔ تو میں نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الطفل الصغیر، اے نومولود، اے کم سن بچے، اے نومولود، تم پہ میرا سلام ہو۔ تو ان کا جواب آیا علیک السلام، فغیر اسم ابنتک التی سمیتہا امس، کل تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، دنیا کی نگاہ میں خود آ جائیں، دنیا کی نگاہ میں خود آ جائے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ فغیر اسم ابنتک التی سمیتہا امس، کل تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا تم نے نام رکھا ہے، وہ نام ہمیں پسند نہیں ہے، اسے بدل دو۔ جی وہ کہتا ہے کہ شیخ بلخی کہتا ہے کانت ولدت لی ابنتن، اور یہ بات سچ تھی، میرے ہاں ایک بیٹی ہوئی تھی، وَسَمَّيْتُهَا بِالْحُمَيْرَةِ، میں نے اس بچی کا نام حمیرہ رکھا تھا۔
सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले।